السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سورۃ انزال۔ انشاءاللہ اس مرض کے بارے میں میں پوری تعریف اور اس کے اسباب علامات اور اس کے علاج کے متعلق گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس مرض کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ آج کا موضوع ہمارا سورۃ انزال ہے۔ سورۃ انزال یہ مردوں کے ریلیٹڈ ایک مرض ہے، اور اس کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ سپرم اندر کمزور ہو جاتے ہیں، منی بالکل پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ تیزی، سرعت کا مطلب ویسے بھی تیز ہے، یعنی سرعت کا مطلب ہے تیزی، انزال کا مطلب ہے نزول یا نازل ہونا، یعنی اندر سے منی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ باہر خارج ہو جاتی ہے، اور ایسے آدمی کی ٹائمنگ بالکل نہیں رہتی۔ تو اس کی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر بنیادی طور پہ منی کا پتلا پن، قوت طباع کا کمزور ہونا، مشزنی، کثرت احتلام، گرم اور محرک غذاؤں کے زیادہ استعمال۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ جو نوجوان یہ فحش ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یا اور اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں یا لڑکیوں خواتین کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ رہتے ہیں، تو ان کی ان ریلیشن شپ کی وجہ سے بعض دفعہ منی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے اور وہ سرعت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر بنیادی طور پہ بوقت ہم بستری، یہ کہہ لیں کہ 1 منٹ کے اندر اندر وہ آدمی فارغ ہو جاتا ہے، یعنی منی اس کی باہر خارج ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو ہمیں فون کالز بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم سے اس مسئلے کے بارے میں کہ ابھی وہ ٹچ ہی کرتے ہیں، ٹچ کرنے کے ساتھ ہی ان کا انزال ہو جاتا ہے، یعنی منی باہر خارج ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی ایک بنیادی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ایسا مریض ہوتا ہے وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اعصابی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے، اپنی عورت کے قابل نہیں رہتا، یعنی ایسا مرد جو ہے وہ بڑی حساس طبیعت کا ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن ایسے مریض کی تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پنڈلیوں کے اندر کمزوری واقعہ شروع ہو جاتی ہے، کھچاؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے، اعصاب کے اندر دردیں رہنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک سب سے بنیادی ایک اور علامت جو ایسا مریض جو ہے وہ قبض کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے مریض کو بالکل بھوک نہیں لگتی ہے، جگر اپنا صحیح فعل سر انجام نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہم کھائیں یا ایسی ادویات ہم استعمال کریں جس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہو۔ تو غذاؤں کے اندر جتنی گرم اور محرک غذائیں، جتنی بادی غذائیں ہیں ان سے مکمل طور پہ پرہیز کیا جائے، جتنے کولا ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، ان سے مکمل طور پہ پرہیز کیا جائے، سادہ اور نیچرل غذاؤں کا استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ ایسا ایسا یہ مرض خود بخود بھی دور ہو سکے۔ اور سب سے ایک بنیادی جو چیز ہے، اس کے اندر دماغ کا بڑا تعلق ہوتا ہے کہ ایسا بندہ اگر نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے تو وہ اس مرض پہ بہت جلد قابو پا سکتا ہے، لیکن اگر وہ دماغی طور پہ کمزور ہے، دماغ کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہے، تو پھر کہہ لیں کہ وہ فوری طور پہ یہ مسئلہ اس کا جو ہے وہ یہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے ایسے مسائل کی وجہ سے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج کے اندر انتہائی بہترین میں انشاءاللہ آپ کو سامنے اس کا علاج بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سالہ پنجہ لینا ہے، سالہ پنجہ لینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ستاور لینی ہے۔ سالہ پنجہ اور ستاور یہ آپ نے برابر وزن میں لینی ہے، یعنی 2 تولے کی مقدار لینے، 3 تولے کی مقدار لینے، یعنی سالہ پنجہ اور ستاور۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے مغز بنولا، یہ بیج لینے ہیں آپ نے بنولے کے، یہ پنسار والوں سے مل جاتے ہیں، تو یہ بھی انہی کے برابر لینا ہے، یعنی تینوں چیزیں ہم وزن برابر وزن میں لینی ہے، چاہے 2 تولہ لے لیں چاہے 5 تولہ لے لیں۔ ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ گرائنڈ کرنے کے بعد اپنے ایک ڈبے کے اندر محفوظ رکھ لینا،
اور صبح خالی پیٹ اور شام کو 5-6 بجے. یہ 2 ٹائم آپ نے یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے ہمراہ دودھ استعمال کرنا ہے. یہ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ یہ صورت انزال والا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کا دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.